علامہ کاشفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ معرج النبوت میں لکھتے ہیں کہ قیس شہزادہ وہ لیلا پر عاشق ہو گیا، لیلا پر عاشق ہو گیا، تو وہ ہر وقت لیلا 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 کرتا رہتا تھا۔ لوگوں نے اس کا نام ہی مجنوں رکھ دیا، یہ لیلا 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 پکارتا رہتا ہے، اس کا نام مجنوں رکھ دیا، حالانکہ اس کا اصل نام قیس تھا، وہ ایک ملک کا شہزادہ تھا۔ تو ایک مرتبہ اس نے پروگرام بنایا کہ جا کے لیلا کا دیدار کیا جائے۔ لیلا کے شہر میں پہنچا تو گھر والوں کو پتہ چل گیا، تو انہوں نے لیلا کو قید کر دیا کہ نہ وہ دیکھے گا نہ ہماری بدنامی ہوگی۔ مجنوں جب لیلا کے شہر میں داخل ہوا تو وہ لیلا کے شہر کی دیواریں چومنے لگا، بازار چومنے لگا، لیلا کے شہر کے درخت چومنے لگا، لیلا کے شہر کے پتھر چومنے لگا، جو شخص بھی اس کو ملتا اس کو چومتا، روتا بھی ہے چومتا بھی ہے۔ لوگوں نے پوچھا تم نے لیلا کو دیکھا نہیں اور دیواروں کو چوم رہے ہو؟ اس نے رو کر کہا تم لوگوں کو کیا پتا ہے، مجھے رب کی عزت کی قسم ہے، میں جب سے لیلا کے شہر میں آیا ہوں میں نے جہاں بھی نگاہ ڈالی ہے مجھے وہاں پر ہی لیلا نظر آتی ہے۔ میں اس لیے دیواروں کو چوم رہا ہوں، اس لیے بازاروں کو چوم رہا ہوں، اس لیے درختوں کو چوم رہا ہوں، اس لیے انسانوں کو چوم رہا ہوں کہ مجھے ہر چیز میں لیلا نظر آتی ہے۔ لیلا نظر کیوں آتی ہے کہ اس کے سینے میں لیلا کا پیار موجود تھا، اس کے سینے میں لیلا کا پیار موجود تھا۔ تو جب مصطفیٰ کے غلام مدینے جاتے ہیں، جب حضور کے عاشق مدینے جاتے ہیں تو ان کو مدینے کے بازاروں میں کملی والا نظر آتا ہے، مدینے کی گلیوں میں حضور نظر آتے ہیں، ان کو ہر چیز میں حضور نظر آتے ہیں، ہر طرف سرکار کے جلوے نظر آتے ہیں۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ حج کرنے کے بعد مدینہ پاک گئے، مدینہ پاک میں گئے تو فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں پہنچا تو مجھے قسم ہے رب کی عزت کی، مجھے ہر چیز میں نبی کا نور نظر آیا، ہر چیز میں نبی کا نور نظر آیا، ہر طرف کملی والا نظر آیا۔ اور محمد علی ظہوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب حج کرنے گئے تو جب واپس آئے تو کسی نے کہا ظہوری بتاؤ مدینہ دیکھا ہے، بتاؤ مدینہ دیکھا ہے؟ کہا دیکھا ہے۔ تو کہنے لگا بتاؤ مدینہ کیسا ہے؟ تو رو کر کہنے لگے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے، اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے، منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے، جس وقت محمد کا دربار نظر آئے۔ اور آخری شعر پڑھ کے کہتے ہیں کہ مکے کی فضاؤں میں، طیبہ کی ہواؤں میں، ہم نے تو جدھر دیکھا سرکار نظر آئے۔ حضرات گرامی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو وہاں پہ حج حرمین شریفین کی زیارت کو جا رہے ہیں اور مدینہ شریف کی زیارت کو جا رہے ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں، انہیں حج بھی مبارک ہو اور انہیں مدینہ شریف کی حاضری بھی مبارک ہو، مدینہ شریف کی حاضری بھی مبارک ہو۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، بڑی توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں کہ ہمارے ملک میں مختلف شہروں میں کئی مقامات پر حجاج کرام حاجیوں کو مسائل حج سکھائے جاتے ہیں۔
اب تو وہ میرا خیال ہمارے ملک سے تو کوئی نہیں جا رہا مقامی، ادھر کے رہنے والے وہی جائیں گے۔ تو پہلے جب لوگ جاتے تھے نا تو پہلے ان کو وہاں پر بلایا جاتا تھا، ان کو مسائل حج سکھائے جاتے تھے، حج کے طریقے بتائے جاتے تھے کہ حج کیسے کرنا ہے۔ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں نا، کچھ لوگ سادہ لوح مسلمانوں کو عجیب تبلیغ کرتے ہیں، آپ ان کے ہتھے نہ چڑھ جائیں، ان کے ہتھے نہ چڑھ جانا کہیں، وہ عجیب تبلیغ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ جی حج پہ جا رہے ہو تو زیادہ وقت مکہ میں گزارنا، وہاں ثواب زیادہ ہے، ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نماز کے برابر ہے، مدینے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، وہاں ثواب کم ہے، ایسے کہتے ہیں، مدینے میں زیادہ دیر نہ ٹھہرنا، وہاں ثواب کم ہے۔ حضرات محترم ذرا غور کریں، کلمہ نبی پاک کا پڑھنے والے ہیں، امتی نبی پاک کے کہلانے والے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، تبلیغ یہ کر رہے ہیں کہ اول تو مدینے جانا نہیں چاہیے، اگر آپ کو سیر و سیاحت کا شوق ہے تو مسجد نبوی کی زیارت کی نیت سے جانا، نبی کی قبر کی نیت سے نہ جانا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کی نیت سے وہاں نہ جانا۔ ایک طرف یہ تبلیغ ہو رہی ہے اور دوسری طرف میرے آقا سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی عظمتیں بتا کر، مدینہ منورہ کی بشارتیں سنا کر اور شفاعت کے وعدے فرما کر امت کو مدینہ بلا رہے ہیں۔ فرمان نبوی ہے من زارا قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ سرکار کی حدیث کے الفاظ ہیں شفاعتی، حضور تاجدار کائنات نے شفاعت کی نسبت اپنی طرف فرما کر واضح کر دیا کہ زیارت پر شفاعت عام نہیں بلکہ خاص ہوگی، مطلقاً فرمایا زارا، جس نے زیارت کی، نیک ہو یا بد ہو، صالح ہو یا طالح ہو، نیکوکار ہو یا سیاہ کار ہو، ابرار ہو یا بدکار ہو، فرمایا گھبراؤ نہ، بس آ جاؤ، زیارت کرنا تمہارا کام ہے، شفاعت سے بخشوا لینا مجھ محمد عربی کا کام ہے۔ اور پھر دیکھیں اگلی حدیث سماعت فرمائیں، والی مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج ولم یزرنی فقد جفانی، سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا اور میری زیارت نہ کی اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے مجھ پر ظلم کیا۔ حضرات گرامی یہ وعید ان لوگوں کے لیے ہے جو یہ کہتے ہیں کہ مدینے جانے کی ضرورت نہیں۔ مجھے بتاؤ کہ کیا کوئی مسلمان اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم کرنے کا سوچ سکتا ہے؟ معلوم ہوتا ہے کہ نگاہ نبوت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ کچھ لوگ میری امت کو مدینے کی زیارت سے روکیں گے، اس لیے زیارت کے ہر پہلو کی وضاحت فرما دی اور بتا دیا کہ میری زیارت کے لیے آنا باعث سعادت ہے اور زیارت نہ کرنا یہ باعث شقاوت ہے۔ حضرات محترم، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، یہ جو نادان ہیں لوگ، نادان کیسی جھوٹی تبلیغ کا ڈھونگ رچا رکھا انہوں نے، کیسی تبلیغیں کر رہے ہیں۔ تم امت کو زیارت سے روکتے ہو، نبی پاک کا دل دکھاتے ہو، جان احمد پر ظلم ڈھاتے ہو، امت مصطفیٰ کو غلط گائیڈ کرتے ہو، محبوب مدنی اور شہر مدینہ کی محبت مسلمانوں کے دلوں سے ختم کر کے یہ کس کی نمک حلالی کر رہے ہو؟ سنو، میرے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امت کو مدینے بلا رہے ہیں، سرکار تو اپنی امت کو مدینے بلا رہے ہیں کہ آؤ مدینے، آؤ تو صحیح گناہگارو، ایک بار مدینے آ جاؤ، میرا مدینہ گناہوں سے تمہیں پاک کر دے گا، میرا مدینہ تمہیں گناہوں سے پاک کر دے گا۔ اگلی حدیث سماعت فرمائے، یہ دار قطنی کی اور طبرانی شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔
سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعانی زائرا لا تعملہ حاجتا الا زیارتی کان لی حقا ان اکون لہ شفیعا یوم القیامہ. سرکار نے فرمایا جو شخص میری زیارت کے لیے آیا اور اسے میری زیارت کے علاوہ کوئی حاجت نہ تھی، صرف میری زیارت کے لیے آیا، تو مجھ پر لازم ہے کہ قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. ذرا الفاظ نبوی پر غور کریں، حدیث پڑھی ہے میں نے، الفاظ نبوی پر غور کریں. فرمایا من، جو شخص جاءنی میرے پاس آیا، جاءنی میرے پاس آیا. قیامت تک آنے والی امت پر اعلان عام ہے، جو میرے پاس آیا کس لیے؟ زائرن، میری زیارت کی خاطر، میری زیارت کی خاطر، خواہ وہ ظاہری حیات میں ہو خواہ بعد از وفات میری قبر کی زیارت کے لیے آیا. فرمایا لا تعملہ حاجتاً، اسے کوئی اور حاجت نہ ہو، نہ سیر و سیاحت کے لیے آیا ہو، نہ وہ صنعت و تجارت کے لیے آیا ہو، نہ وہ حج کے لیے نہ عمرہ کے لیے، الا زیارتی، کوئی اور غرض نہ ہو، صرف میری زیارت مقصود ہو. اگر اس نیت سے قیامت تک کوئی بھی میرا امتی میری زیارت کے لیے میرے مدینے میں میری قبر کی زیارت کے لیے آیا تو فرمایا کان لی حقا ان اکون لہ شفیعا یوم القیامت، اس کا مجھ پر حق ہو گیا کہ میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اس حدیث کی روشنی میں علماء محدثین فرماتے ہیں کہ بندہ مومن کو چاہیے کہ زندگی میں ایک سفر صرف حضور تاجدار مدینہ کی زیارت کی نیت سے مدینے کا ضرور سفر کیا جائے، تاکہ وہ خوش نصیب شفاعت نبوی کا حقدار بن جائے، شفاعت نبوی کا حقدار بن جائے. علامہ عبد الرحمن جامی عاشق مدینہ، جامی آپ نے ان کا نام تو سنا ہوگا نا، عبد الرحمن جامی کا، جنہوں نے کہا ہے کہ بالغ اللولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ. وہ ایران سے حج کرنے کے لیے گئے، ایران میں رہتے تھے، حج کرنے کے لیے گئے تو کعبے کا حج کیا، طواف کیا، سارے حاجی مدینے کی طرف چلے. عبد الرحمن جامی واپس ایران کی طرف چل پڑے، سارے مدینے جا رہے ہیں، وہ ایران کی طرف واپس چل پڑے. اللہ اکبر. حاجیوں نے کہا جامی صاحب مدینے نہیں جانا، مدینے نہیں جانا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے نہیں پڑھی؟ فرمایا من حج البیت فلم یزرنی فقد جفانی، جس نے کعبے کا حج کیا اور پھر میری زیارت نہیں کی اس نے مجھ پر ظلم کیا. تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسکرا پڑے. فرمایا تم لوگوں نے تو حدیث سنی ہے، میں نے یہ حدیث پڑھائی ہے. تم نے سنی ہے، میں نے پڑھائی ہے. انہوں نے کہا اگر پڑھائی ہے تو عمل کیوں نہیں کرتے، چلتے کیوں نہیں مدینے؟ تو عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا مدینے چلا گیا تو حضور فرمائیں گے جامی یہ مکے کا حج کرنے کے بہانے ہمیں ملنے آئے ہو، مکے کا حج کرنے کے بہانے آئے ہو، ہماری زیارت کرنے حج کے بہانے آئے ہو، حج کے بہانے ہمارے پاس آئے ہو. کہنے لگے اب میں ایران جاؤں گا اور 4 دن ایران میں رہنے کے بعد پھر ایران سے نبی پاک کی زیارت کی نیت سے چلوں گا اور سیدھا مدینے جاؤں گا اور جا کر سرکار کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کر کہوں گا دیکھ لو آقا، ساری دنیا حج کرنے کے بہانے تیرا دیدار کرنے آئی ہے، میں اصل میں صرف تیری زیارت کرنے کے لیے مدینے آیا ہوں. اس لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے.
ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے. ارے اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے, اس پاک در کی ہے. اور وہ بات یاد آ گئی تاجدار گولڑا پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی, انہوں نے بھی یہی فرمایا. کسی نے پوچھا مہر علی بڑا شوق ہے آپ کو حج کرنے کا, ہر سال جاتے ہو, ہر سال جاتے ہو؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا, تم نہیں جانتے, حج کا بہانہ ہے, نبی کی دید کا نشانہ ہے. حج کا بہانہ ہے, نبی کی دید کا نشانہ ہے. وہ کیا کلام تھا ان کا پنجابی کا کہ کوئی پانی ول بھر آئیاں, پانی ول بھر آئیاں, حج دا بہانہ ہے, ویکھن مدنی دا گھر آئیاں, ویکھن مدنی دا گھر آئیاں. اور کوئی بے مثل خزینہ ہے, کوئی بے مثل خزینہ ہے, لوکاں دیاں لکھ ٹھاراں, ساڈی ٹھار مدینہ ہے, ساڈی ٹھار مدینہ. حضرات گرامی, مدینے میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے جانا تو کیا ملتا ہے؟ سرکار کی صرف زیارت کی نیت سے جانا ملتا کیا ہے؟ سنیے حدیث پاک, کنز الاموال کی حدیث مبارکہ ہے. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حج الی مکہ تو ثم قصدنی فی مسجدی, فرمایا جس نے مکہ میں حج کیا پھر میری زیارت کا ارادہ کیا, میری مسجد میں آیا. حضرات محترم, بدبخت لوگ باطل فرقے والے جو ہیں وہ قید لگاتے ہیں کہ اگر مدینے میں جانا ہے تو قصد صرف مسجد نبوی کا کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں اگر جانا ہی ہے تو سرکار کے در اقدس کا قصد نہ ہو, مسجد نبوی کا کرنا چاہیے. وہ مسئلہ جو ہے یوں بیان کرتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارادے سے جاؤ, وہاں میں نے نماز پڑھنی ہے, بارگاہ رسالت کا قصد نہ کرو, قبر نبوی کا ارادہ نہ کرو, روضہ انور کا ارادہ نہ کرو, حضور کی زیارت کا ارادہ نہ کرو, یہ شرک ہے. صرف مسجد کی نیت سے جاؤ, یہ وہ تبلیغ کرتے ہیں, صرف مسجد کی نیت سے جاؤ. حضرات محترم, میں نے جو آپ حضرات کے سامنے حدیث پیش کی ہے, لفظوں پر غور کریں, اس حدیث کے لفظوں پر غور کریں. سنیے فرمان مصطفیٰ, سرکار نے فرمایا جس نے حج کیا ثم قصدنی, پھر میرا ارادہ کیا, پھر میرا ارادہ کیا. یہ نہیں فرمایا میری مسجد کا ارادہ کیا, فرمایا میرا ارادہ کیا. اگر حضور فرماتے نا ثم قصد الی مسجدی, جس نے حج کیا پھر میری مسجد کا ارادہ کیا, تو بات اور تھی. مگر یوں نہیں فرمایا, بلکہ کیا فرمایا, جس نے حج کیا ثم قصدنی, پھر میری زیارت کا ارادہ کیا, تو اسے کیا ملے گا؟ اسے کیا ملے گا؟ کوتیبت لاؤ حجتان مبرورتان, میں خدا کا محبوب وعدہ کرتا ہوں اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا, اس کو 2 مقبول حجوں کا ثواب ملے گا. سبحان اللہ, کیا شان ہے مدینے کی, کیا شان ہے مدینے کی زیارت کی. جو بندہ مکے میں حج کی نیت سے جاتا ہے اسے مشقتوں کے بعد ایک حج کا ثواب ملتا ہے, اور جو عاشق رسول گنبد خضرا کی زیارت کی نیت سے جاتا ہے اسے 2 ایسی حجوں کا ثواب ملتا ہے جو بارگاہ خداوندی میں مقبول ہی مقبول ہے. غلامان مصطفیٰ کو حاضری مدینہ سے روکنے والوں, خدا تمہیں ہدایت دے, امت مصطفیٰ کو کس طرف لے جا رہے ہو, روضہ رسول پر روکنے کی تبلیغ کرتے ہو. اب مدینہ شریف کی شان میں ایک اور حدیث بیان کرنا چاہتا ہوں. یہ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی مسجد قباء فصلی فیہ صلاۃ کان لہ کاجر عمرۃ. سرکار نے فرمایا جو میرے مدینے میں آیا اور مدینے میں قیام کیا, اپنی جائے قیام سے پاک صاف ہو کے وضو کر کے مسجد قباء میں آیا
اور نماز پڑھی تو میں نبی وعدہ کرتا ہوں اسے عمرے کا ثواب مل جائے گا، اسے عمرے کا ثواب۔ ایک عمرہ وہ ہے جو مکہ میں ہوتا ہے، ہزاروں روپے صرف ہوتے ہیں، اس کی کئی شرائط ہیں، کئی پابندیاں ہیں، شرط احرام ہے، طواف کعبہ ہے، صفا مروہ کی صحیح ہے، پھر حلق ہے یا قصر ہے، اور سب سے بڑھ کر اس بے نیاز کی مرضی قبول کرے یا نہ کرے، قبول کرے یا نہ کرے۔ مگر ادھر حضور فرماتے ہیں میرے مدینے میں آ جاؤ، اپنی جائے قیام میں وضو کرو، قباء شریف میں پیدل چلتے جاؤ، پیسہ بھی نہیں لگے گا، احرام کی بھی کوئی شرط نہیں، کوئی پابندی نہیں، نہ کوئی شرط ہے، کوئی بات نہیں، بس 2 نماز رکعت نفل پڑھو، تمہیں عمرے کا ثواب مل جائے گا۔ سنیے حضرات، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ایک ہے عمرہ مکہ کا اور ایک ہے عمرہ مدینہ کا، ایک عمرہ مکہ کا، ایک عمرہ مدینہ کا۔ عمرہ مکہ میں پابندیاں بھی ہیں، شرائط بھی ہیں، طول سفر بھی ہے، خرچ رقم بھی ہے، اتنی محنت مشقت کے باوجود قبولیت کا یقین نہیں، صرف امید ہے، قبولیت کا یقین نہیں، صرف امید ہے۔ اور عمرہ مدینہ سبحان اللہ، نہ کوئی پابندی نہ کوئی شرط، بس مدینے آ جاؤ، مدینے میں آنا تمہارا کام ہے اور عمرے کا ثواب دلانا یہ حضور کا کام ہے۔ چاہے روز قباء میں جاؤ، روز قباء میں جاؤ، نماز پڑھو، عمرے کا ثواب، نماز پڑھو، عمرے کا ثواب۔ اب آخری حدیث مبارکہ، آخری حدیث مبارکہ سنیے، یہ حدیث پاک وفاء الوفا کی حدیث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ مدینے میں کیا ملتا ہے، میں بتاتا ہوں۔ لوگ کہتے ہیں مدینے میں کیا ملتا ہے، آؤ تمہیں بتاؤں کہ مدینے میں کیا ملتا ہے۔ سنو میرے نبی کی حدیث، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تطہر فی بیتہ ثم اتی فی مسجدی ھذا فصلی فیہ کان لہ کحجۃ کاملۃ۔ یہ حدیث پڑھ دی میں نے، سرکار کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے آپ تک پہنچا دیے، سرکار کی زبان مقدس سے نکلے ہوئے الفاظ میں نے آپ تک پہنچا دیے۔ سرکار نے فرمایا جو میرے مدینے آیا، وضو کر کے میری مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی، اسے پورے حج کا ثواب مل جاتا ہے، اسے پورے حج کا ثواب مل جاتا۔ سبحان اللہ۔ مکہ میں حج ہوتا ہے مگر کب ہوتا ہے؟ سال میں ایک بار، صرف سال میں ایک بار، کیونکہ وقت مقررہ ہے، ایام مخصوص ہیں۔ کیا مکے میں ایک سال میں 2 حج ہو سکتے ہیں؟ بتائیں نا، مکے میں ایک سال میں 2 حج ہو سکتے ہیں؟ نہیں۔ اگر کوئی نیت کر لے کہ میں 2 مرتبہ حج کرنا چاہتا ہوں تو آواز آتی ہے اگلے سال دوبارہ آنا، اگلے سال دوبارہ آنا۔ مگر سبحان اللہ، ادھر مدینے میں آواز آ رہی ہے، تاجدار مدینہ کی آواز، رحمت للعالمین کی آواز، ادھر آؤ، ادھر آؤ، زیادہ حج کرنے ہیں تو آؤ میرے مدینے میں، روزانہ 5 حج ہوتے ہیں، روزانہ 5 حج ہوتے ہیں۔ اب سال میں کتنے ہوتے ہیں ذرا شمار خود ہی کر لو، شمار خود کرو۔ کہتے ہیں مدینے میں کیا ہے؟ میں پوچھتا ہوں ظالموں، تم بتاؤ مدینہ منورہ میں کیا نہیں ہے؟ بتاؤ وہ کیا ہے جو مدینہ منورہ میں نہیں ہے؟ تم کہتے ہو مکہ میں زیادہ ثواب ہے، ثواب زیادہ ہو تو جنت مل جائے گی۔ سنو، جس جنت کو تم کثرت ثواب میں ڈھونڈ رہے ہو وہ تو مدینے میں ہے۔ اگر جنت جانا چاہتے ہو تو مدینے میں چلے جاؤ، مدینے میں چلے جاؤ۔ سنو حضور کا ارشاد گرامی، مسلم شریف کی حدیث ہے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، فرمایا میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان والی جگہ جو ہے یہ جنت ہے، یہ جنت ہے۔ سنو 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 سنو، مدینہ میں اقامت مدینہ میں اقامت یہ سراپا خیر، مدینہ نبی کا محبوب شہر،
مدینہ نبی کا محبوب شہر، مدینہ میں زائر کے لیے شفاعت کی مہر، مدینہ میں گنبد خضرا کی سبز لہر، مدینہ میں ایک نماز ایک حج کے برابر، مدینہ میں 2 نفل ایک عمرہ کے برابر، اور مدینہ میں جبل احد جنت کا پہاڑ، مدینہ میں ریاض الجنہ کی بہار، مدینے کی گلیاں گلاب کی کلیاں، مدینے کی ہوائیں جنت کی فضائیں، یہ ہے عرض جنت، یہ طیبہ کی زمین ہے، جنت بھی یہی مال کے جنت بھی یہی ہے، جنت بھی یہی مال کے جنت بھی یہی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔